السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ عمران خان کے ذہن میں ایک کہا جاتا ہے کہ انتقام کی ایک جو آگ ہے کہ اپوزیشن کو جیل کے اندر ڈال دو۔ سندھ حکومت نہ ملی ان کو، یہ بھی ان کو بڑا افسوس ہے کہ سندھ حکومت نہ ملی۔ این آر او کا اصحاب پہ این آر او سوار ہے، بار بار کون این آر او مانگ رہا ہے؟ کیا عمران خان کی نااہل حکومت ملک کو بدنام کر رہی ہے؟ یہ اپوزیشن کا کہنا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، شیخ رشید نے بھی آج کہہ دیا 90 دن سیاست کے اندر بہت ہی اہم ہے۔ سسلین مافیا کی طرح پاکستانی مافیا بھی ہتھ کنڈے استعمال کرے، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو مریم نواز نے ٹویٹ کیا، جواب دیا کہ آپ خود ہیں مافیا کا حصہ، تبھی تو آپ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے، اسی وجہ سے کہ آپ مافیا کا حصہ ہیں۔ بلاول صاحب نے کہا نہ کھپے نہ کھپے عمران خان کا نیا پاکستان نہ کھپے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جدوجہد شروع کی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، جیالو تیار رہو، اور وہ ایک دھرنا بھی انہوں نے دیا، احتجاج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ کیا سسٹم کو غیر مستحکم کون کر رہا ہے، اپوزیشن یا گورنمنٹ؟ گورنمنٹ کے اوپر جتنا اعتماد تھا عوام کے اندر، حکومت کا وہ چہرہ وہ نظر آ گیا جس کی اس نے دعویٰ کی تھی کہ ہم بہت ہی خوشحالی لائیں گے، لیکن کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ نواز شریف کو سزا سیاسی میدان سے باہر کرنے کی ایک سازش تھی، مریم نواز کر، اسی کے اوپر اسٹوڈیو میں دعوت دیا۔ نصرت واحد صاحبہ پی ٹی آئی کے ایم این اے، ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور تعلق ہی ان کا پرانا ہے تحریک انصاف سے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ سورر تھیبو صاحبہ رہنما ہے نون لیگ، سینئر رہنما ہے اور ایم پی اے رہ چکی ہیں، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ہیر سعود صاحبہ ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی، بار بار ایم پی اے رہ چکی ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ خان صاحب نے خواب دکھایا تھا لوگوں کو کہ میں آتے ہی پاکستان تبدیل ہو جائے گا۔ 1 سال ہو گیا، کوئی چیز تبدیل نہیں۔ عمران خان تبدیل ہو گیا، تحریک انصاف تبدیل ہو گئی، لیکن حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ امتیاز صاحب اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ پاکستان کو چینج ہونے میں کم از کم جو پچھلے 30 سال یا 40 سال میں بگڑا ہے، اس کو کم از کم 2 سال لگیں گے واپس اپنی جگہ پہ آنے میں۔ ابھی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی چینج نہیں آیا، پاکستان کسی طرح نیا پاکستان نہیں ہے بلکہ شاید پرانے سے بھی ورسٹ ہو گیا ہے، تو اس حساب میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کرتی ہوں، کیونکہ جس پوزیشن میں ہم آئے اور ہمارے پاس جو کچھ اویلیبل اپارچونیٹیز تھیں اس کو بہترین طریقے سے استعمال کیا گیا، اور جتنا پیسہ تھا وہ ملک کو چلانے کے لیے 2 ہفتے کا بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ 10 ارب سے کم ہو کے 2 ارب رہ چکے تھے۔ تو یہ اتنا کم مقدار تھی پیسوں کی کہ اس کے اوپر ملک کو چلائے نہیں۔ 10 ارب سے کم ہو کے 2 ہفتوں کا، 14 دن کا کہتے ہیں، 14 دن کا رہ گیا تھا، 2 ہفتوں کا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے مختلف ملکوں کے دورے شروع کیے، پیسے لے کے آنا شروع ہو گئے، پھر کوشش یہ تھی کہ IMF کے پاس نہ جائیں، لیکن جو قرض ہمارے اوپر تھا وہ تو اپنی جگہ پہ الگ، لیکن جو ہمیں سود دینا پڑا، اس کے اوپر روزانہ کے بیسس پہ جو سود دینا پڑا ہے، وہ اس کی وجہ سے ہم اور زیادہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں اور لوگوں سے پیسوں کی ضرورت پڑی، کیونکہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ ملک بھی چلانا ہے، وہ سود بھی ادا کرنا ہے اور قرض بھی ادا کرنا ہے، اور یہ پہلی حکومت ہے جس نے اتنی کم مدت میں 9.5 بلین روپیز جو ہے وہ قرض ادا کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے جو پریزنٹ حکومت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مہنگائی کی جہاں تک بات ہے، اس کو لے کے کرنا تھا، اس لیے کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس یعنی کہ عوام سے لینا تھا، عوام کی جیب سے لینا تھا، عوام کی جیب کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ خود تو کہیں سے پروڈیوس کر نہیں سک رہے تھے۔ جس طرح ہر ادارہ 4 دفعہ گروی رکھ کے اس کے پیسے لے کے، سود لے کے، اور وہ سب کچھ کھا چکے تھے۔ آپ نے بھی پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا؟ بالکل رکھا، جب 24 دفعہ پہلے جا چکا تھا تو 1 دفعہ اور جانا پڑا ہے۔ انشاءاللہ یہ فرسٹ اینڈ دی لاسٹ ٹائم ہوگا پی ٹی آئی کا، اس کے بعد ہمیں آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اتنے یو ٹرن لیتے ہیں، صبح کو ایک بات، دوپہر میں دوسری بات، رات کو تیسری بات۔ نواز شریف نہیں اعتماد کر رہا یا بلاول بھٹو نہیں اعتماد کر رہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ ملک کو اس حالت میں عوام کا اعتماد بھی نہیں ہے، اس کا بھی اعتماد ٹوٹا ہے۔ آپ یقین کیجئے اتنی زیادہ مہنگائی اور غربت کے باوجود لوگوں سے جب جا کے بات کرو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ
ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب لوگ تو بد دعائیں دے رہے ہیں. دیکھیں جو اس طرح کی سچویشن تھی کہ خودکشیاں پچھتا رہے ہیں, پھنس گئے ہیں, کہاں جائیں, بالکل کس طرف جائیں, کس طرح چھٹکارا کریں گورنمنٹ سے. بالکل بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جس سے بات کرو وہ یہی کہتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حل ہے آپ کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے؟ کیا حل ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ کب نکلیں میں گے؟ بالکل شروع سے 2 سال کی بات کر رہی ہوں. بہت ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشنز نے آ کے کہا کچھ مہینے میں ہو جائے گا, 2 مہینے میں ہو جائے گا, 6 مہینے میں, لیکن میں ہمیشہ سے آپ کے پروگرام میں ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ 2 سال ہمیں چاہیے. جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں, نہیں ہو سکتا. یہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. مینیپولیٹ نہیں کر رہے, وہ کسی میریکل کی آس میں ہیں کہ کوئی میریکل ہو جائے گا, کوئی تیل کا کنواں نکل آئے گا یا کوئی اور گیس نکل آئے گی اور حالات بالکل بہتر ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس کنٹرول میں نہیں ہے ملکی حالات. کنٹرول میں تو کیسے ہوں مجھے بتائیں, کنٹرول میں حکومت نااہل ہوئی ہے 1 سال کے اندر, بالکل نااہل نہیں ہوئی, ڈیلیور نہیں کر پائی. حالات میں ہم لوگوں نے سنبھالی تھی, اگر یہ حالات کسی اور کے اوپر ہوتے تو میں دیکھتی کہ وہ اس طرح کس طرح ملک کا قرضہ بھی ادا کرتے. لیکن سیریسنیس نظر نہیں آ رہی. بالکل سیریس ہے. خان صاحب سارا دن یہ سوچتے تھے این آر او, کون این آر او مانگ رہا ہے یہ بھی نہیں بتا رہے. آپ کا خیال ہے کہ وہ سارا دن یہ سوچتے ہیں, وہ سارا دن یہ کام کرتے ہیں کہ کس طرح ملک کو اسٹیبل کیا جائے, اور یہ ایک ان کا مشن تھا پچھلے 22 سال سے کہ کرپٹ لوگوں کو وہ جیل پہنچائیں گے, اور وہ اس مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں آلموسٹ. اور نہ صرف یہ کہ وہ جیل میں ہی ان کی سزائیں بھی ہوں گی, اور جو کلپریٹس ہیں ان کو ان کی جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ججز کی, ججز بھی انسان ہیں, آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں. آپ نے تو ہر کسی کے ساتھ فرنٹ کھولا ہے, اپوزیشن کے ساتھ, عوام کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, جج کے ساتھ. جج کا آپ نے ریفرنس بھیج دیا, یہ آپ نے کیا تھا. اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ پکڑا جائے گا. صرف ان سے غلطی ہو رہی, آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے اپنے جا کے جیل بھگت کے بھی آ چکے ہیں, اور کئیوں کے اوپر ابھی ریفرنسز ہیں. آپ کا ایک, ان کے سب لوگ. اس لیے کہ ابھی ایک جو آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلے 30 سال جن لوگوں نے کرپشن کی ہے, پہلے ان کو پکڑا جائے گا, یا جو آتے ساتھ ہی 10 مہینے میں یہ کون سا فرق ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی بھی ہوگی, پورا گروپ کب ہوگی. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان ایسا ملا, ہمیں پاکستان کی حالت جو نون لیگ پیپلز پارٹی نے کی تھی دل میں دھکیل دیا تھا, اتنے حالات خراب آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, ہمیں ٹائم لگ رہا ہے, ہم حالات بہتر کریں گے. مہربانی امتیاز میر, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اس وقت تو یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں, یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ کس سازش کے تحت, کس گھناؤنی سازش کے تحت انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور سازش کر کے یہ آئے. جس کے سازش کے کس طریقے سے انہوں نے الیکشن جو ہے جعلی الیکشن لے کر جیتے, جعلی الیکشن کے تھرو آئے, کس طریقے سے انہوں نے عوام کو جھوٹ بولا. یہ کہتے تھے 100 دن میں ہم جو ہے تقدیر بدل دیں گے, ہمارے پاس 200 ایکسپرٹس ہیں, ہم وہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. حالات جو ہے ملک کے ہمارے دور میں خراب نہیں تھے, ہمارے دور میں تو دہشت گردی بھی تھی, ہم نے دہشت گردی کو فیس کیا, امن امان قائم کیا, ترقیاتی کام کرائے. انہوں نے جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں بولا. اب یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہے, سرخرو ہوا ہے پوری قوم کے سامنے. ان لوگوں کی سازش, اور یہ آپ کو مافیا کہہ رہے ہیں, مافیا ہیں, سب سے بڑا مافیا ہیں. یہ شروع ہو گئے ہیں نا, کیونکہ ان کا آئینہ سامنے آ گیا ہے پوری قوم کے, سارے دنیا کے سامنے. جو مریم نواز نے ویڈیو دکھائی کہ کس طرح سے جج کو استعمال کر کے فیصلہ لیا گیا, ایک وزیر اعظم جو 3 مرتبہ وزیر اعظم اور بڑی پارٹی کا لیڈر, اس کے خلاف نہیں, کیونکہ 22 کروڑ عوام نے اس کو ووٹ دیا تھا. یہ جو سزا ہوئی وہ ایک بندے کو نہیں, ایک فرد کو نہیں, یہ ان 22 کروڑ عوام کو سزا ہوئی جو جھوٹی دلوائی گئی. یہ اس جمہوریت کے سزا ہوئی, کیونکہ ایسے حالات میں ایسے طریقے سے ملک کو, جمہوریت کو, عوام کو نقصان پہنچتا ہے. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مہنگائی ہو تو ٹھیک, میری بہن کہہ رہی تھی. آج کیا ہوا, آج پورا ملک لاک ڈاؤن ہوا. آج جو ہے ہر لوگ وہ واپاری جو ہیں وہ ساری شٹر ڈاؤن ہوا, پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہوا. وہ کس کے خلاف تھا؟ انہی کے خلاف, کیونکہ یہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹ بول کر عوام پہ مہنگائی الگ, اوپر سے حکومتی سطح پہ بھتہ خوری. میں یہ بھتہ خوری کہوں گی, بھتہ خوری, وہ کراچی میں بھتہ خوری ہو رہی تھی, اب یہ حکومت کے تھرو
पूरी कौम से बताखोरी लिए गए। मैं आपको बताऊं, मैं एक जोड़ा लेने गई थी 200 का 3000 का, उस पे 300 रुपया जीएसटी है। यानी 100% आप जीएसटी ले रहे हैं। आप जहां जाओ, जो काम करो, छोटा मोटा करो, गरीब लोग जो दाल रोटी नहीं खा सकता उसके लिए जीना ठीक है। दो भर हो गया है। महंगाई इतनी हो गई है कि आप देखो बिजली का बिल कितना आता है, दवाइयां नहीं ले सकता। हाल क्या है आपके पास एहतजाज? तो आपने तो हमेशा, नून लीग ने इदारों को हमेशा हमला किया है, इदारों के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप सिस्टम को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। हमने जुडिशरी के लिए तहरीक हमला भी किया था, हमने तहरीक चलाई तो हमला भी किया। हमने जुडिशरी के लिए, हमारे बहुत सारे वर्कर मारे गए, हमारे वकला मारे गए, हमारे वर्कर मारे गए, जेल में, मैं खुद जेल में गई थी। हमने तो जुडिशरी के लिए कुर्बानियां दी, हमने आजाद जुडिशरी। और इस वक्त जुडिशरी की बात नहीं, एक ऐसे उस जज की बात है। आप मुझे ये बताएं कितने इदारे हैं, वजीर आजम है, सदर है, वजीर आला है, पुलिस है, किसी को भी ये अख्तियार नहीं है। एक जज को ये अख्तियार होता है, एक अदलिया को अख्तियार होता है कि किसी की जान ले, मौत का परवाना दे दे। उनको इतने अख्तियार, और वो बंदा ऐसा कमजोर लगाया गया जो आकर जो है वो कहते हैं आपने लगवाया, ऐसा फैसला आपने लगवाया, नून लीग ने लगवाया, नून लीग लगवा सकती एक जज से दूसरे जज को। ये बता मुझे, नून लीग कैसे इस पोजीशन पे कौन लगाता है? आप लोगों ने कौन लगाता है? कुछ भी हुआ, नहीं मुझे पता आपकी है। हुकूमत थी, कैसे? हुकूमत आपने सपोर्ट किया। कौन लगाता है ये? जज नहीं, हुकूमत हुकूमत नहीं लगाती ना। देखिए ये बात ना करें, ये जो है वहां पे उसको आपकी सपोर्ट थी, आपका पसंदीदा बंदा था, आपके लोगों से मिलता था, वजीर आजम से मिला, उस टाइम नवाज शरीफ से मिला, हुसैन नवाज से मिला। एक जज को जबरदस्ती जाकर नवाज शरीफ के, ठीक है, मैं आपकी तरफ, मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं आपकी तरफ आता हूं। बार बार जरदारी साहब के लिए, शरीफ खानदान के लिए, नवाज जरदारी खानदान के लिए माफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के, ये माफिया वाले हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू इम्तियाज। देखिए, जब गवर्नमेंट के पास काम करने के लिए कुछ नहीं हो तो फिर वो एलिगेशन ही लगाती है। 1 साल गवर्नमेंट को हो गया, 1 साल में कोई एक अचीवमेंट बता दे कि पीटीआई की हुकूमत के हमने ये अचीवमेंट किया। करप्शन का कोई केस बड़ा नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर, करप्शन नहीं हुई। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमारा लीडर ईमानदार है। क्या ये अचीवमेंट है? ये अचीवमेंट, ये करें हमारी अचीवमेंट, कोई एक स्कैंडल नहीं आया। ये कहते हैं एक साल के अंदर एक स्कैंडल। मेरे ख्याल में अगर आप 2-3 स्कैंडल आ चुके थे, मैं अगर आपको याद हो तो मेडिसिन वाला भी जो है ना स्कैंडल था, ठीक है, अभी भी जुल्फी बुखारी का आया है। हाँ बिल्कुल, स्कैंडल आना शुरू हो जाएंगे, वो आप बेफिक्र रहें। अच्छा ये बताएं कि ये क्रेडिट है कि आपने पूरे साल में पूरे जिस तरह कौम का सत्यानाश किया हुआ है, जिस तरह महंगाई आपने बढ़ाई है, आप लोग तो ये कह रहे थे कि ठीक है आप कह रहे हो हमने करप्शन नहीं की, हमारे कोई स्कैंडल नहीं आया, तो अचीवमेंट क्या किया आपने? आवाम को रिलीफ क्या दिया? आवाम की बेहतरी के लिए क्या हुआ? बिजली आप बढ़ा रहे हो, गैस आप बढ़ा रहे हो, मेडिसिन आप बढ़ा रहे हो, टैक्स इस वक्त जो ताजर बरादरी के जो हशर किया आप लोगों ने पूरे मुल्क में, जिस तरह का हाल चला हुआ कि आपने कहा कि 50,000 से ज्यादा जो भी करेगा वो एनआईसी देगा। तो जो ताजर बरादरी जो सरमायादार है, जिसके अगर आपको पता होना चाहिए कि रूलिंग जो है ना वो मिलियन में होती है, बिलियन में रूलिंग होती है, तो क्या वो 50,000 के बाद वो एनआईसी देगा कि मुझे काम करना है? तो इस तरह के बोंडे जो फैसले करके आवाम को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। अच्छा, जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं, पूछा जाता है आटे का, तो जवाब देते हैं कि टमाटर का। कि पूछा जाता है भाई आपने जो है ना ताजर बरादरी के लिए या मुल्क की बेहतरी के लिए, तो कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं करप्ट लोगों को छोड़ूंगा नहीं, सबको जेल भेजूंगा। भैया स्टूडेंट के पास जा रहे हो, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों चीख रहे हैं? आपने हायर एजुकेशन, आवाम की वजह से या अपने लिए? हायर, मेरे सवाल पूरा हो जाए कि आपने हायर एजुकेशन क्या किया? मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल भेजूंगा। आपने बात की, देखिए हम आवाम में से, आवाम की बेहतरी के लिए आवाम का दुख है आपको, बिलावल साहब जो निकले। लीडर वो है जो आवाम की बात करे, लीडर वो है जो आवाम के साथ चले, लीडर वो है जो आवाम की आवाज बन के करे कि कयादत बचाने के लिए निकले। दोनों पार्टियां बाहर जो निकली, आवाम का दर्द नहीं है, आवाम के लिए नहीं है। इस वक्त आप जब आप घर से बाहर निकलते हो, ड्राइवर से लेके, चौकीदार से लेके, मासी से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितने लोग आपको बोलते हैं कि महंगाई है कि नहीं? आप ईमानदार से बताएं। तो इसका कौन कर रहा है? आप जिम्मेदार हैं,
آپ کے دور کے اندر اتنے حالات خراب ہوئے، آپ نے حالات خراب کیے، ہم ہی ذمہ دار، آپ سازش کر رہے ہیں اس حکومت کے خلاف۔ 1 سال ہو گیا، آپ نے کتنا بلین قرضہ لے لیا، آپ نے کتنی امداد لے لی، جب آپ یہ ان لوگوں نے روٹی قیمت بڑھا دی۔ اچھا ہم نے قیمت بڑھائی، اب اس وقت جو ہے نا مطلب لوگوں نے 20 روپے روٹی آپ نے کے پی کے میں بڑھا دی، آپ کی حکومت ہے نا ماشاءاللہ، 15 روپے آپ نے روٹی بڑھا دی، نان بھائیوں نے بڑھا دی، نان بھائی نے بڑھا دی، تو نان بھائی کو تو آپ ریلیف نہیں دو گے، نان بھائی کو آپ ریلیف نہیں دو گے تو آٹومیٹکلی وہ تو بڑھائے گا نا۔ بریک کا ٹائم ہے، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتا ہوں، آٹے کی بڑھے گی تو آٹومیٹکلی اس کو کنٹینیو کرتا ہوں، بریک کے بعد آتا ہوں ناظرین، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہاں آپ بات کو کمپلیٹ کریں، آپ دونوں پارٹیاں، آپ کی پوری اپوزیشن، آپ سسٹم کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سسٹم کو پیرالائز کر دیا ہے، آپ روڈوں پہ آ گئے، راستوں پہ آ گئے، 1 سال کے اندر الیکشن کو ٹائم گزرنا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ڈیل چاہتے ہیں، آپ دباؤ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، کوئی آپ کو کنسیشن ملے، آپ کو عوام کا درد ہوتا تو اپنے 5 سال میں آپ کی کارکردگی ہوتی، آپ کو عوام کا درد نہیں ہے۔ ہیر سو آپ کیا چاہتے ہو کہ یہ جس طرح چاہے کرتے رہیں اور عوام ان کو مینڈیٹ ہے نا 5 سال کا، مینڈیٹ ہے تو وہ کرے نا، مینڈیٹ ہے تو وہ کام کرے نا۔ پارلیمنٹ کیا یہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، پارلیمنٹ سسٹم کو مانتے ہیں؟ کیا کام کیا ہے؟ جب آپ پارلیمنٹ سسٹم کو نہیں مانتے، اس پہ اعتماد نہیں ہے آپ کو، آپ اجلاس نہیں چلا پاتے ہو، آپ کی کارکردگی جو ہے 1 سال میں مجھے بتا دیں کتنی لیجسلیشن آپ نے کی، آپ نے کتنے بل پاس کروا وہ بتا دیں۔ آپ جب عوام کو ریلیف نہیں دو گے، آپ نے 200 آپ نے بجلی کی گیس کی پرائز بڑھائی آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ آئی ایم ایف آپ کو بتا رہا ہے، ہمیں ایڈوانس بتا رہا ہے کہ 2.5 روپے پرائز بڑھ رہی ہے، آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے، میں دیکھیں جب آپ کی باری آپ اس میں بولیے گا، میں سمودی سن رہی ہوں تو آپ اپنی باری میں بات کیجیے گا۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے وہ ہم نے دیا ہے، صرف پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، تو جب اس طرح کی صورتحال آ جائے گی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لیڈر اس طرح بیٹھے رہے لیڈر اور اس طرح بات کرتے رہے؟ یقیناً دیکھو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اچھے کام کرا، اپوزیشن کا کام ہے کہ بتانا کہ آپ یہاں غلطی ہو یا کوتاہی ہے، جائز تنقید کریں نا، تو جائز تنقید کر رہے ہیں نا، تو کیا تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں تنقید برائے کیا کیا ہم جو ان کی غلطیاں ہیں، جو غلط چیزیں وہ بول رہے ہیں، عوام آپ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، دیکھیں عوام اعتبار کر رہی ہے، آپ نکلیں گے پیچھے، عوام نہیں نکلے گی، عوام ان کے ساتھ ہے آج بھی۔ وہ پتہ چلا عوام کتنی ہے، دیکھیں جو پروگرام جو اس طرح ملک میں پروگرام چل رہے ہیں، چاہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ عوام کے ساتھ نہیں کھڑی ہے؟ عوام نہیں چل رہی ہے، سن کی حالت سے آپ مطمئن ہیں؟ عوام اس وجہ سے چل رہی ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، جو آپ نے دعوے کیے تھے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے وہ فیصلوں پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہو، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، آپ نے کہا ہے کہ کر کچھ اور رہے ہو، اس وجہ سے عوام جو ہے نا فیڈ اپ ہو گئی ہے۔ سارا پیسہ تو آپ لوگ کھا کے فارغ کر تو چلو آپ لوگ جو لے کر آئے اس کا تو حساب دو، موبائل میں بیٹھ کے کیا فکر مجھے دے رہے ہو؟ میں آپ کو بتاتی ہوں جی، اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ریڈیوس بائی 30%، ایکسٹرنل ابھی آپ کو میری جان بتا دوں کہ بجٹ فیڈرل کا بجٹ جس میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر استعمال نہیں کروں گا، پریزیڈنٹ اس کا جو آپ نے بجٹ دیکھا، جو بجٹ سے بڑھ کے انہوں نے پیسے استعمال کیے، انہوں نے پنجرے کے لیے 54 لاکھ رکھے ہیں۔ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ابھی بھائی بجٹ کی بک میں ہے، بجٹ کی بک میں ہے، بالکل سچا ہے۔ اس وقت کے پی کے جو ہے نا وہ انفارمیشن میں 80 لاکھ کی گاڑی لی، ایک طرف تم لوگ کہتے ہو کہ ہم نے کمی کرنی ہے، چیزیں بہتر کرنی ہے، 80 لاکھ کی گاڑی آپ لے کے گھوم رہے ہو، تو میرے گھر میں نہیں، تو پھر دعوے نہیں کرے نا، دیکھیں دعوے نہیں کرے نا کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم سادے کے ساتھ گزاریں گے، ہم پرائم منسٹر کو یونیورسٹی بنا دیں گے، بولیں نہیں نا، جو بولیں اس پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں، ورنہ دعوے نہیں کریں۔ سارا پیسہ چلے اب آپ بولیں، اپنی باری میں آپ سے سوال کروں گا، حکومت کا وہ جو اصل چہرہ تھا وہ سب کو پتا چہرہ، یعنی کہ جو دعوے کیے تھے وہ نہیں کر سکے، یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں ملا ووٹ، آپ کو ہی ملا، آپ کو سلیکٹڈ ہی کہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ میں ان کی حکومت میں فرق کیا ہے؟ ہماری حکومت میں فرق یہ ہے کہ ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں، 22 سال کی محنت کے بعد یہ پوزیشن تھی کہ پورا پاکستان ووٹ دے رہا تھا، اور جو ووٹ ان کو بھی ملے ہیں، اگر بے ایمانی کی ہوتی ہے، اگر سلیکشن کی ہوتی تو جو ووٹ ان کو ملے ہیں وہ ان کو نہیں ملتے۔ آر ٹی ایس سسٹم کیوں بیٹ کیا تھا؟ 8 بجے ہمارے کیوں چیزوں کے بارے میں بات ہم حکومت میں نہیں تھے، ابھی تک کیوں نہیں تھی اس وقت، آپ کو پتا ہے نا ہمارے کہاں سے ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پچھلے الیکشن میں 13 کے اس میں بی بی سی کا نمائندہ بن کے آدمی آتا ہے، 3-4 بریف کیس پکڑے ہوئے اور کہ جی ہم دیکھنے آئے ہیں، اندر جاتے ہیں وہ لوگ
اور اس کے بعد وہاں جو لے کے جاتے ہیں وہ سارے ووٹ ہوتے ہیں اس میں، اس سے دوسرے بکسوں سے ایکسچینج کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے دھاندلی کی. یہ انہوں نے دھاندلی کی تھی 13 آرو کا الیکشن تھا جی، جس کو زرداری صاحب بھی کہتے تھے 13 کے. جی تو یہ ہمیشہ سے یہ الزام ہوتا ہے جو پارٹی جیت جاتی ہے جھوٹ کے بنیاد پہ آئے ہیں اور ابھی تک جھوٹ بولے رہے ہیں. بالکل جھوٹ نہیں ابھی بولتے. تک کنٹینر سے نہیں اٹھ رہے ہیں. ابھی جھوٹ نہیں تو غلط بیانی. غلط بیانی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں تھا. نہیں یہ بھی نہیں ہے. حالات کا پتہ نہیں تھا. اب آپ مجھے بولنے دیں. پتہ نہیں. پہلے دو خواتین مجھے نہیں بولنے دے رہی ہیں، اب آپ بولنے دیں. آپ بولنے دیں میڈم. نہیں میں دیکھا آپ کی باری میں نہیں بول رہی ہوں، آپ اپنی پوائنٹ دیں، میں اپنی باری میں بول رہا ہوں. کوئی اپنی باری میں. آپ اپنی پوائنٹ دیں. تو آپ بول رہی تھی نا اس کے بولنے پہ، آپ ہی بول رہی تھی، پھر کہتی آپ میرے باری میں نام بولیں. میں ان سے بات نہ آپ بھی آپ میں صرف ان سے بات کر رہی ہوں. سوچیں نا. جی میں آپ سے دوسرا کوئی یہ کہہ رہی ہوں کہ جو حکومت جب آئی ہے اور جو حالات اسے ملے ہیں، کیا اس میں وہ اس طرح چل سکتی تھی جیسے ان کی، یا تو ہم آرٹیفیشلی چھاپنا شروع ہو جائیں نوٹ اور اس کو روپے کو لے کے رکھیں ایک خاص اس میں، اور جب وقت پڑے تو بھاگ جائیں ملک سے اور جا کے باہر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ملک کو بدن کے گہرے کنویں میں ڈال کے اور خود غائب ہو جائے، یا ساری اپنی جو چیزیں ہیں وہ باہر رکھ لیں اور ہم یہاں پہ مظلوم شکل بنا کے پڑھتے رہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں نکالا. آپ کو پتا ہے کہ ملک کی حالت یہ ایک اس میں نہ جھوٹ ہے نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جب ملک اس حالت میں ہمیں ملا جس میں کوئی ادارہ اوپر اپنے اس میں نہیں پروفٹ میں نہیں جا رہا تھا، ہر ادارے کو انہوں نے 4-4 5-5 دفعہ، موٹر وے کی 4-5 جگہ ایسی ہیں جن کو ایک دفعہ نہیں 3-3 4 دفعہ گروی رکھا جا چکا ہے. پی آئی اے گروی میں، پی ٹی وی گروی میں، ریڈیو پاکستان گروی میں، اس کے علاوہ جتنی بڑی بڑی عمارتیں سب گروی رکھی جا چکی ہیں. خسارہ تو بڑی دور کی بات ہے، گروی اور اس پہ سود جو سود دے رہی ہے وہ سب پیسہ ان لوگوں نے لے کے کھا پی چکے. اس وقت صرف ہمیں سود دینے تک کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پھر کس طرح کارکردگی دکھائیں گے؟ کر رہے ہیں نا، کس طرح حالات بہتر ہوں گے؟ سارے مسلمان ممالک کے پاس خان صاحب گئے، اس کے چائنا کے پاس گئے، صرف فرینڈلی ممالک کے پاس. کسی کیا یہ بھیک مانگنا نہیں ہے؟ نہیں، اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے. جب آپ مشکل وہ اگر وہ جاتے تھے تو بھیک مانگنے جاتے تھے. وہ 24 دفعہ گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. گئے کوئی ہاں ان کے لیے ہاں وہ تو کہتے ہیں ہاں ہمارا ایک آپ نے منع کیا تھا. ہم نے منع ضرور کیا، ہم نے نہیں کیا نا. خودکشی کی ہے اس آدمی نے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی انا کی کتنی بڑی قربانی دی ہے. وہ آدمی اپنے لیے ایک پیسہ کبھی نہیں مانگا اس نے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی بڑی جائیدادیں اس کو مل رہی تھیں اور اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اس وقت وہ پاکستان کے لیے نکلے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور دن رات کر رہے ہیں. 10 مہینوں میں 10 دن کی بھی چھٹی نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ کام کر رہے ہیں اور اپنے لیے نہیں، ملک کے لیے. ان کی جد و جہد ہے، 22 سال کی جد و جہد. انہوں نے ملک کے لیے ووٹ لیا، ہر چیز. وہ لوگوں کے پاس گیا، ملک کے لیے گیا. انہوں نے بھیک مانگی عوام کے لیے، ملک کے لیے، اپنے لیے نہیں. پھر اپنے لیے بھی مانگے. شروعاتی انہوں نے اپنی سے کی تھی جو شوکت خانم سے. یہ شروعات سے وہ اپنا ہے نا اس کا، ماں کے نام سے ہے نا، اپنا نہیں ہے تو کیا ہے. جو شریف آپ بات کی، میں نے چپ کر کے سنتی رہی، آپ چپ کر کے سنیں. شروعاتی انہوں نے بھیک سے کی تھی اور وہ عادت پڑی ہوئی ہے. جب ہم گئے تھے تو آئی ایم ایف کے پاس تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم نہیں جائیں گے، لیکن ان کی شرط پہ نہیں. انہوں نے بیچ دیا پاکستان آئی ایم ایف کو. انہی کی مرضی، انہی کے فیصلے چلتے ہیں. وہ بتاتا ہے کہ آپ یہ ہوگا، یہ اتنا جو ہے مہنگائی ہوگی، اتنا یہ ہوگا، یہ سب کچھ وہ اب پروگرام دے رہا ہے. ان کے ملک وہ چلا رہے ہیں، معیشت وہ چلا رہے ہیں. آپ بات چپ کر کے سنیں، نہیں تو پھر ہم بھی ڈسٹرب کرنا آتا ہے ہمیں بھی. وہ آج جو ہے نا وہ خود کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، وہ آئی ایم ایف والے خود کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بجٹ ہم نے دیا تھا، ہمارا بجٹ ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا بجٹ ہے. ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے بجٹ ہمیں بنا کر دے. وہ ہم نے خود بنائی. ہم نے ان کی شرط پہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تھے. خود کہتا ہے نا، آئی ایم ایف نے خود کہا ہے کہ ہم نے بجٹ بنائی ہے. وہ ہم نے بجٹ ان کے نمائندے نے بنائی ہے نا، ان کے بندوں نے بنائی ہے. تو وہی تھی نا، بجٹ انہوں نے بنائی ہے نا. نمائندے کیا کرتے ہیں؟ ملک کے لیے گئے نمائندے کیا کرتے ہیں؟ پیسوں کی ضرورت تھی، آپ کا قرضہ اتار رہے تھے. جو آپ نے ہم نے جو قرضہ لیا وہ لگایا. یہ موٹر وے کس نے بنائی ہے؟ یہ موٹر وے پہلے دور کی بنی ہوئی ہے. 11,000 جو ہے میگا واٹ بجلی کس نے سسٹم میں ڈالی؟ ہم نے. جو دہشت گردی آپ کی فیکٹریز بڑھتی رہی، آپ کا پیسہ بڑھتا رہا. ہماری فیکٹری پہلے ہی تھی. یہ ایک آپ مجھے بات چپ کریں. ایک کھلاڑی وہ ارب پتی بن سکتا ہے، اس کی بہنیں ارب پتی بن سکتی ہیں، ان کی آف شور کمپنیاں بھی ہو سکتی ہیں. ایک شروعاتی جو بڑے وہ تھے، یہ کیا کہتے ہیں، بزنس مین،
वो नहीं इतना करते। पैसा नहीं था उनके वो पास। नहीं, उतना ही था जब आए इतना ही थे। था। इत्तेफाक इतना फाउंड्री ही देख था। लें जाके, हाँ, आज भी है। फाउंड्री- आज भी देख लें वो बिजनेस जाके बढ़ता कहाँ ही पे है ना। बढ़ता गया नहीं, एक जब खिलाड़ी- हुकूमत में थे तब बढ़ा, एक खिलाड़ी जब बाहर था नहीं बढ़ा। उसकी बहनें सिलाई मशीनों से अरबपति हो जाती है। अल्लाह कहती है कारोबार करते अल्लाह, हैं। हाँ वही वो कारोबार करती है सिलाई मशीनों से, बाकी वो फैक्ट्री वाले नहीं कर सकते। हाँ ना, वो फैक्ट्री वाले नहीं कर सकते। यानी मशीनें इतनी सिलाई- कमा रही। सिलाई मशीन, जादुई मशीन थी क्या? जादुई मशीनें ऑफशोर कंपनियां भी वो बनाता है। वो कहता है जुए से बनाता हूँ। वो जुए खेलता है हमारा वजीर आजम, जुए भी खेलता था। वो जुए से ऑफशोर कंपनियां बनाई और फ्लैट जो था उन्होंने कहा मैं फ्लैट बेचकर यहाँ पे बनीगाला में, फिर कहता है वो मुझे गिफ्ट मिली। झूठ पे झूठ, ये झूठ के बुनियाद पे सिसिलियन माफिया असल में यही है। सारा यही है रिकॉर्ड दे दिया सिसिलियन अदालत माफिया को। जिन्होंने हमारी इलेक्शन चुराई, जो इलेक्शन चुरा कर जो है ये वजीर आजम बनाया, इमरान खान ने चुराई। जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल इमरान खान। और किसने की? और उसकी हुकूमत थी। बेड़ा गर्क किया। किसकी सपोर्ट थी? जिसकी सपोर्ट है वो किसको पता नहीं है? आपको पता नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा आपको हूं। पता नहीं है आप बहादुर कि बने ना, किसकी सपोर्ट मैं है? क्यों कहूं? मैंने आप कहें ना, सबको कौन, पता है किसने कि बिठाया उसको? जिसको बिठाया कौन है, लाया उसको? जो लाया आज है वजीर ना। आजम किसने बनाया? कहते हैं अवाम ने बनाया। हाँ, ब्रेक का टाइम हो गया ना, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद आता हूं हीर सऊ साहिबा की तरफ। तो किसने बनाया उसको वजीर आजम? वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ, बिलावल साहब सियासी ड्रामेबाजी बंद करें, तहरीक इंसाफ कह रही है। इम्तियाज क्या ये ड्रामेबाजियां हो रही हैं अवाम के साथ। अवाम के कभी साथ- कहते हैं घोटकी के इलेक्शन में धांधली हो रही है, आप वहां हार रहे हैं, बार बार करें, अवाम बाहर निकले। सिंध के अंदर कौन लोग आपके लिए निकले? 11 साल से आपकी हुकूमत है, आप भी हिसाब दें। 11 साल का, 1 साल वाले से हिसाब मांग रहे, 11 साल का आप हिसाब नहीं दे रहे। मेरा ख्याल में हम लोग तो हिसाब दे रहे हैं। आपके किसको लीडर- दिया है आपने? हिसाब तो चल रहा है, हिसाब तो दे रहे हैं ना। अगर आप समझते हैं कारकर्दगी आप देखें, पानी से लेकर हॉस्पिटल अगर कारकर्दगी पर आए तो मैं हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक सारी अब सूरत सारे सवालत कर ले तो फिर सबका जवाब दूं ना, एक साथ जवाब दूं। देखिए ये कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी चल रही है, चेयरमैन साहब कर रहे हैं। मेरे ख्याल में क्या अवाम के इश्यूज पे बात करना ड्रामेबाजी होगी? अब्बू को बचा लें, अब्बू बचाओ मुहिम कल में। जब आप यही चीज जब धरनों में दे रहे थे तो अच्छी लग रही थी। उस पर बैठ के आप ये बात करें कि हमें बिजली का बिल नहीं, ये तो कह रहे हैं धरने दें आप, नहीं तो एहतिजाज करने, तो क्या तो हक है, राइट है हम आपका। जब राइट है, हक है, आवाम की बात करें, आवाम की इश्यूज की बात करें, तो फिर कहो ड्रामेबाजी चल रही है। जब आप ये कहें कि हम इलेक्शन में जाके इलेक्शन के हार कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है, कहाँ जो कौन गिरफ्तार हो रहा है आपका? भाई आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक वहां पे इन्वॉल्व है इलेक्शन में, आपका गवर्नर तक इन्वॉल्व है इलेक्शन गोटकी के में। अंदर, शोकाज 205 गोटकी के इलेक्शन शोकाज नोटिस किसको मिल गए हैं वो भी आपके सामने, किस किस को शोकाज नोटिस मिल गए। तो मेरा ख्याल में कि ये इलेक्शन है, आप इलेक्शन में जाएं, जिसका भी हार जीत वो पता चल जाएगा वहां पे। बात ये कि इस वक्त ओवरऑल आपने को सवाल किया था कि कौन लेकर आया। देखो जो लेकर आए वो खुद परेशान है कि हमने कौन सा काम कर दिया, जाली गलत हो हुकूमत गया, है, जाली हुकूमत है, जो भी हो जाली गया, हुकूमत है। जो फैसले मैं सवाल करके करूं। जो फैसले जाली हुकूमत करके है। जो फैसले करे और उस पे खड़ा नहीं रहे और एक दिन के बाद 2 दिन के बाद यू टर्न ले मसलन तो वो लीडर किस चीजों पे नहीं वो होगा। खड़ा नहीं रहा? कौन अवाम सी की बात वजह से उन्होंने U-turn लिया। कौन सी बात पे अजीम खड़ा लीडर U-turn नहीं लेता हुआ है। है? अजीम लीडर लेता है? हाँ, क्या मैं बात कर खान रहे साहब ने कहा हो? है, कभी अजीम अजीम लीडर आवाम के लिए। लीडर, मैं समझती हूँ कि जो स्टैंड लेना होता वो मर्द होता है जो चाहे स्टैंड लेके खड़ा हो जाए कि ये बात है, सोचो पहले सोचो फिर, कहते हैं ना पहले ये तोलो फिर कायदे आज़म बोलो। ने कहा था। इसलिए नहीं कहा था कि ये पहले कायदे बोलो आज़म फिर ने तोलो कहा। फिर सोचो, कि पहले बोल दिया आपने फिर आपको एहसास हो कि मैंने गलत बोला। नहीं, पहले तोलो फिर बोलो, इसलिए कि अल्फाज आपके मुंह से निकल गए वो वापस नहीं आएंगे। इस तरह जब आप फैसला करते हो कौम के लिए, आपका एक सही फैसला कौम को आगे लेके, आपका एक गलत फैसला कौम को 50 साल पीछे ले जा सकती है। इस तरह ये बोलना कि लीडरों की क्वालिटी नहीं है। आपने किस बात की अभी तक बेहतरी की है? कौन सी चीज आपने बेहतरी की? इस वक्त पता है पासपोर्ट का कौन सा नंबर था इस वक्त इनकी हुकूमत के 1 साल में कितना हो गया? 98 नंबर पे आपका पासपोर्ट था, ग्रीन पासपोर्ट, इस वक्त 108 नंबर पर आ गए। ये इनकी कारकर्दगी है। आपकी कारकर्दगी ये है कि बिजली का बिल कितना आ रहा है आपको, आपके सामने कारकर्दगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि हम चोर नहीं है, हम चोरों को पकड़ेंगे। आप ये बताएं ABR की कारकर्दगी क्या है? आपने डिफिसिट कितना डिफिसिट कम किया है 1 साल में? आप बताएंगे बजट जो आया था उस बजट में आपने डिफिसिट कितना कम किया? नहीं कर पाए। आपने टैक्स नेट को बेहतर किया कि नहीं किया? नहीं किया आपने बल्कि गरीब आवाम को ज्यादा बर्डन डाला। सारी चीजें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जाएं, डायरेक्ट टैक्सेस पे क्यों नहीं जा रहे? मतलब आवाम पे बर्डन डालना चाह रहे हैं। जो सरमायादार है उनको भी आप पे एतमाद नहीं है, रिलीफ नहीं है। अगर चलो
فرض کریں آپ کہتے ہیں پچھلی حکومتوں نے بہت کچھ کر لیا, لیکن آج تاجر بھی آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا, وہ بھی رو رہا ہے کہ آپ غلط فیصلے کر رہے ہو, غلط پالیسی کی وجہ سے ملک ڈوب رہا ہے, کیونکہ آپ پہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ باہر کی سرمایہ داری کو تو چھوڑ دو, آپ کا پاکستان میں رہنے والا سرمایہ دار آپ سے خوش نہیں ہے کہ غلط پالیسی کی وجہ سے ہم سب ڈوب رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو 5 سال ملیں, آپ کام کرو, بہتر پالیسیز کے ساتھ کام کرو, یہ چھوڑ دو کہ چلے آپ کے پاس, آپ کہتے ہو نا ادارے آزاد ہیں بھائی, عدلیہ پہ آزاد ہے, میرا خیال میں تو نہیں ہے, لیکن یہ کہتے ہیں نا نیب, یہ کہتے ہیں نا بھائی نیب کہتے ہیں, نیب یہ لوگ کہتے ہیں نا, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھائی نیب آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے, تو اب چھوڑ دو, جو چور ہیں, ڈاکو ہیں, کرپٹ ہیں, ملک لوٹ لیا, ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے, کر رہے ہیں تو, لیکن اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے ججوں کو جو ہے نا, جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں, جس طرح کے نیب کے فیصلے, وہ کوسچن مارک ہے آپ کی کارکردگی, اس وجہ سے کارکردگی کو کوسچن مارک ہے کہ جب اقراضی بورڈ جو 30 سے 35 لوگ ان کے ساتھ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے, اس میں سب لوگ پیپلز پارٹی کے نون لے کے بیٹھے ہوئے, جب آپ ان کو چھوڑ کے, ان کو 2 مشین ان کے پاس ماشاء اللہ, ایک سلائی مشین ہے, ایک وہ جو ہے نا وہ واشنگ مشین ہے, تو واشنگ مشین سے کلیئر ہو رہا ہے, سلائی مشین سے ماشاء اللہ پیسہ بن رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام کو پتہ ہے ماشاء اللہ. انہوں نے سوشل میڈیا سے اتنا لوگوں کو شعور دیا کہ جتنی شاباشیں ملتی تھی نا, اتنی اب ان کو ماشاء اللہ گالیاں پڑ رہی سوشل میڈیا پہ. اگر یہ لوگ دیکھتے ہوں گے اپنا ٹویٹر, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 2 مشینیں, ایک پیسہ بناتے ہیں, کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ہی بات مشہور ہے, جیل میں جاؤ یا تحریک انصاف میں جاؤ, 2 راستے ہیں مخالفین کے پاس, جیل یا تحریک انصاف, بنی گالا یا جیل, کہاں جائے؟ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, این آر او کو استعمال کر رہے ہیں, اداروں کو پیچھے لگا رہے ہیں, جو تنقید کرتا ہے وہ جیل کے اندر جاتا ہے. آپ تنقید برداشت نہیں کرتے, کہتے ہیں آپ نے میڈیا کو چپ کروانے کی کوشش کی, آپ اپوزیشن کو چپ کروانے کی کوشش کریں, آپ خود بولتے تھے, آپ تنقید کرتے تھے, میڈیا استعمال کرتے تھے, آج آپ کو کس چیز کا ڈر اور خوف ہے؟ اب بولوں میں, اگر میڈیا کے اوپر پابندی ہوتی تو کیا آپ اتنی بات کر رہے ہوتے ابھی یہاں بیٹھ کے؟ یہ میں نے کیا بات کر رہا ہوں, غلط کون سی کر رہا ہوں؟ غلط یا صحیح کی بات نہیں ہے. آپ کو کیا پتا مجھے تھریٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کیا پتا, کیا پتا آپ کو کیا پتا, میں بتاؤں آپ کو کیا حالات گزر رہے ہیں میرے ساتھ, تنخواہ نہیں مل, لوہے کے چنے چبا رہا ہوں میں, آگ کا دریائے ڈوب کے جا رہا ہوں میں, یہ آپ کو کیا بتاؤں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جتنا زیادہ آزاد اس وقت میڈیا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے, کہ جتنا آپ لوگ سب کو آزادی ہے, جو کچھ بھی آپ بولنا چاہتے ہیں بولتے ہیں. چینل بند کیوں ہوئے تھے؟ چینل بند کیوں ہوئے تھے؟ وہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جو آؤٹ آف دا لا ہوگی تو انہوں نے بند کر دیا. آپ کے دور میں بند ہوا تھا کوئی چینل؟ نہیں, انٹرویو بند تو کرنا تھا, ظاہر ہے. وہ تو ایک, جب تک ان کو سزا پراپر نہیں ہو جاتی, وہ ثبوت نہیں مل جاتا, تب تک ان کا انٹرویو اس طرح نہیں چل سکتا. وہ جیل میں ہے, وہ کسی خاص اس کے تحت وہی باہر بندہ جب کورٹ کے اندر جاتا ہے میڈیا سے بات کرتا ہے, وہی بندہ جب اسمبلی کے اندر آتا ہے تقریر کرتا ہے, وہی پی ٹی وی تقریر چلاتا ہے, تو انٹرویو کیوں نہیں؟ انٹرویو ایک انڈیویجول چیز ہے. جب تک کسی کو سزا نہیں آتی وہ انوسینٹ ہے. جی لیکن جیل کے اندر ہے نا, وہ مجرم نہیں ہے, ملزم ہے. میں مجرم کچھ بھی نہیں کہہ رہی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں وہ جیل میں ہیں. لیکن آپ کو پتا کیسے چل جاتا ہے لوگ جیل میں جائیں گے؟ اپوزیشن کے لوگ. دیکھیں یہ والی چیز نہیں, اپوزیشن کے لوگ نہیں, یہ ساری چیز جو ہے نا, یہ سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس آدمی نے یہ کیا, یہ ہمیں کیوں پتا ہے؟ ہم تو عام آدمی ہیں نا, ہم تو حکومت نہیں ہیں. حکومت مطلب ہیں تو حکومت کی ہے میں نے, لیکن حکومت تو نہیں ہے. کل آپ لوگ یہ برداشت کر سکو گے جو آج کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کریں گے, بالکل کریں گے. خان صاحب کر سکیں گے؟ خان صاحب بھی کر خان صاحب نے زندگی میں 10 دن بھی جیل نہیں کاٹا, اس سے فرق نہیں پڑا, اسٹرگل بھی نہیں کی. اسٹرگل نہیں, آمریت کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ کس کے خلاف لڑے؟ کس کے خلاف نہیں؟ مشرف کے ساتھ ان کے ریفرنڈم میں بالکل کیا تھے ساتھ, ان کو سپورٹ کر رہے تھے. وہ کتاب پڑھ کے نہیں, اس کی کتاب مت پڑھیں, اس کی کتاب مت پڑھیں. ہاں نہیں, وہ سب پتا ہے ہمیں, سب پتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. سیٹیں مانگی تھی, ان کو آفر ہوئی تھی, انہوں نے انکار کیا تھا. وہ اگر اس طرح ہتھیلی میں لے کے چل سکتے تو کب کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہوتے. انہوں نے ایفرٹ کی اپنی پوری 22 سال کی جدوجہد ان کی, ایک طرف ہے ان کا 1 سال کا اقتدار, 22 سال کی جدوجہد 1 سال کے اقتدار میں ختم ہو گئی. بہت کس نے کہہ دیا آپ کو؟ حالات جو بتا رہے ہیں, جو مرضی حالات بتا رہے ہوں, مہنگائی ہے, اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. حالات بہتر نہیں ہے, نہیں, حالات بہتر ہو جائیں گے, ابھی نہیں ہے. یہ بات خان صاحب نے بھی کی ہے کہ حالات بہتر نہیں ہے, مہنگائی ہے, لیکن وہ جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اس سے 2 سال کے اندر 1 سال گزر گیا, 1 سال اور حالات بالکل پراپر اس پہ واپس آ جائیں گے, ایک ٹریک پہ چلے گا سب کچھ. نوکریاں بھی ملیں گی. آپ کو پتا ہے جس طرح گھر بنانے شروع ہو گئے ہیں, اس میں 74 انڈسٹریز ہیں جو انوالو ہوں گی. جتنی مرضی بن جائیں, 5 سال میں جتنے بھی بن جائیں,
لیکن اس میں 74 انڈسٹریز انوالو ہوں گی. جب 74 انڈسٹریز انوالو ہوں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ روزگار کتنا بڑھے گا. ہیر سو کہہ رہی کہ لوکل بھی آپ کا انویسٹر انویسٹ کرنے کے لیے تیار اچھا نہ ہو بے شک, یہ تو حکومت کر رہی ہے نا, یہ تو حکومت کر رہی ہے. جس طرح حالات بہتر ہوتے جائیں گے, انڈسٹری بہتر ہوتی جائے گی, لوگ خود بخود کام کرنا شروع ہو جائیں گے. کس کے اوپر اعتماد کریں؟ حکومت کے اوپر اعتماد کریں. یہاں پہ فراڈ نہیں ہو رہا, یہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی کہ پیسہ اس مقصد کے لیے آ رہا ہے اور جا کہیں اور رہا ہے. فردوس عاشق عوان کے اوپر اعتماد کریں. آپ حکومت پہ اعتماد کریں, پی ٹی آئی کی حکومت پہ. وہ حکومت نہیں ہے, وہ انفارمیشن سیکٹری ہیں. وہ انفارمیشن سیکٹری ہیں, وہ پلاننگ نہیں کر رہی, وہ پیسہ نہیں خرچ کر رہی, وہ کوئی اور چیز نہیں کر رہی, وہ صرف آ کے آپ کو انفارمیشن دیتی ہیں, لیکن وہ حکومت نہیں چلا رہی. حکومت چلانے والے لوگ اہمیت نہیں رکھتی. اہمیت کی بات نہیں ہے, خرچ نہیں کرتی. شیخ رشید نے کیا کیا؟ 90 دن سیاست کے بڑے اہم ہیں تو ہوتے اور عمران خان جو ہے نا ملاقات کرنے جانے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اللہ خیر کرے, مزاج دونوں کا ایک جیسا ہے. میں نے انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے, مجھے بتائیں اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مزاج دونوں کا ایک جیسا ہے. ظاہر ہے وہ اللہ خیر کرے, بہت بڑے ملک کا پریزیڈنٹ ہے جو پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. اور خان صاحب جو ہیں بالکل مسخرے نہیں ہیں, بہت سیریس اور جنوین لیڈر ہیں جو کہ سچ مچ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. یا ہنسی ٹٹا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کے اس کو کریڈیبلٹی کو ختم کر دیں, تو اس طرح کی بات نہیں ہے. وہ آدمی جتنا جنوین ہے اور جتنی اس کی نیت صاف ہے, ہم جانتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں نا, ہم یہ جانتے ہیں ہمیں پرانا پاکستان لوٹا دو. عوام کہہ رہے پرانا پاکستان آپ پلیز چپ کریں میری بات. اس میں مہنگائی بے روزگاری نہیں تھی. جی 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 بالکل, اس کے حالات بہتر تھے. لوگ خودکشی نہیں کر رہے تھے, نہروں میں نہیں ڈوب رہے تھے, مائیں اپنے بچوں کو زہر آج نہیں مر رہی, مر رہے ہیں. بالکل, میں کب کہہ رہی ہوں کہ حالات چینج ہو گئے ہیں. حالات نہیں, ٹرین از ڈیفرنٹ. میں جان بوجھ کے مرنے کی بات کر رہی ہوں. ٹرین وہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ چل رہی ہے حکومت کو ناکام کرنے کے لیے کہ وہ کانٹا سازش ہو رہی ہے. یہ کون کر رہے ہیں؟ کون کرے گا؟ اپوزیشن. مجھے نہیں پتا کون کرے گا, میں کسی کا نام نہیں لے رہی, لیکن مجھے 100% پتا ہے کہ یہ کام سازش کے تحت ہو رہا ہے. سازش کے تحت حکومت کو ناکام بنا رہے ہیں آپ لوگ. آپ عوام کو بلا وجہ پرووک کر رہے ہیں. میں نے ان کو نہیں کہا, عوام کے اندر ہلچل مچا رہے ہیں. 5 سال کا اقتدار ہے, ان کو مینڈیٹ ملا ہے 5 سال کا. آپ نے دونوں نے 5 سال حکومت کی ہے اور اپنا دور 30 سال ہو گئے ان کو 30 سال حکومت سے کرتے ہوئے. اقتدار میں آپ آتے رہے ہیں. 6 دفعہ ان کے وزیر اعلیٰ بنے, 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. نیا پاکستان بن رہا ہے. امتیاز مجھے ایسی بھی آتی ہے اور بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں, اتنی لمبی چھوڑتی ہے اور پیچھے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پیچھے آپ دیکھو تو کچھ بھی نہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ اتنی جو ہے ناک کی اس میں سختی سے بولتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ابھی وہ یہ دنیا جو ہے ہماری پاکستان, لیکن عمران خان کے اوپر الزام تو کوئی نہیں ہے. سارے الزامات ہیں. مثلاً کہ انہوں نے زکوٰۃ چوری کی ہے, انہوں نے ووٹ چوری کیا ہے. اس سے زیادہ الزامات ہیں. تو سب پہ الزامات ہیں نا. ہمارے الزامات اس کو صادق اور امین قرار دیا گیا ہے, کورٹ نے کیا ہے. آپ کو مافیا کا ہے. کورٹ جو نواز شریف پہ جھوٹے الزامات لگا کر ان کو جو ہے وہ سزا دی. آپ کو کورٹ کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے. یہ ثابت ہو گیا ہے نا. یہ احتساب کا جج تھا. اوورآل میں بات کر رہا ہوں. ثابت ہو گیا. ایک وزیر اعظم, 3 مرتبہ وزیر اعظم اور بڑی قوم کے ووٹوں سے آئے ہوئے 22 کروڑ قوم ووٹوں سے آئے ہوئے وزیر اعظم کو سزا دینا. 22 کروڑ تو ووٹ تو ان کو ملا, ووٹ تو ان کو ملا, اقتدار تو ان کو ملا. ان کو کون سا ووٹ ملا؟ جیت کے آئے, یہ جیت کے آئے. اور کیا ہوا؟ تو وہ جو بیٹھ گیا تھا سسٹم, وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ ان کی سازش تھی. سسٹم بیٹھا نا, ہم حکومت پورے پاکستان میں تھوڑی بیٹھا. حکومت کر رہے تھے نا. اور جو 8 بجے ہمارے نکال دیے گئے 44 انہوں نے نکالے, انہوں نے دیے. اور جو ان کا جو وہ دوڑاتا رہا جو ہیلی کاپٹر جہانگیر ترین, وہ کیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 مہینوں میں اس کی وہ کر دیں گے. سارے ڈبے, وہ کمیٹی بھی نہیں بنی, سارے وہ بھی نہیں بنی. اس سے یہ ثابت ہو گیا ووٹ چور ہیں, جعلی حکمران ہیں, وہ سکسلین مافیا ہے. اصل چیز سکسلین مافیا آپ کے لیے کہا گیا. کہے نا, اب تو ثابت یہ ہو گئے ہیں, ثابت یہ ہو گئے ہیں. نواز شریف نے اتنی کرپشن کی, اور اپنا شہباز شریف نے, حمزہ اندر, سب جیل کے اندر ہیں, جن کے بھی کیسز اٹھا لو, اربوں کی ڈھیر. آپ منی ٹریل دیتے ہیں, اپنے آپ کو صاف ظاہر کرتے ہیں. میری بہن نے کہا نا کہ ان کے پاس 2 مشینیں ہیں. ان کے پاس جو جاتے ہیں وہ حاجی ہے
اور باقی ہمارے جو ہیں جو پاجی ہیں۔ سارے جو ہیں وہ گناہگار ہیں. پاجی ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا نواز شریف بے گناہ ہے، ثابت ہو جیل گیا. میں ہیں، ابھی ثابت کیسے ہوا؟ جیل میں ثابت تو ہو گیا۔ یہ ابھی ڈالے ہوئے، ابھی تو کوئی جواز نہیں ہے اس کو جیل میں متنازع کیوں بنا رہے ہیں اداروں کو آپ؟ متنازع ویڈیوز کیوں لے بنا- کر آتے ہیں یا جو ہے- ایسے بیانات لے کر آتے ہیں؟ جو غلط فیصلہ کرے گا اس کے خلاف تو ساری چیزیں آئیں گی، کھلیں گی. اور یہ اتنے یہ بڑے ساری بڑے- جنگ جو ہے نا نواز یہ شریف معمولی کے لیے چیز نہیں ہے. عوام کے لیے نہیں یہ ہے. ملک کو نقصان دینے عمران- کے لیے ہے. ہاں. دیکھو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اب درد کیا ہے؟ اقتدار نہیں ملا. تکلیف کیا ہے؟ اقتدار نہیں ملا. اقتدار کی- دونوں پارٹیوں کو اقتدار کا- اس وجہ سے پریشان ہیں. اقتدار کی مسئلہ نہیں ہے. اقتدار کے تو ہیں، دیکھو، اقتدار کے لیے تو لڑ رہے ہیں. بات سنیں، اقتدار کا تو مفاد ہے. اقتدار کا نہیں ہے. ہمیں پتا تھا ہمیں جیل میں جانا تھا، وہاں سے آپ یہ کہتے ابو بچاؤ. یہ اگر ابو بچا کا ہوتا تو وہاں پہ بیٹھے ہوتے. وہاں نواز شریف اپنی بیوی کو ان کو پتا نہیں تھا میرے ساتھ اس طرح ہوگا. نہیں جیل میں جانا کہہ رہے تھے پورا سسٹم ہمارا ہے، نہیں، پورے لوگ ہمارے ہیں، پوری بیوروکریسی ہماری ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کسی کو بھی خرید لیں گے. ان کو پتا تھا میرے خلاف، نواز شریف کو پتا تھا کہ کون سازشیں کر رہا ہے. ان کو پتا تھا کہ کس طرح سے ہمیں حکومت سے نکالا گیا. ان کو یہ سب پتا تھا. اس کے باوجود اپنی بیٹی کو لے کر جیل میں گیا. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ بڑی مہربانی آپ کی ایم این اے صاحب، آپ نے ٹائم دیا. سورج سے بتاؤ، آپ کی بڑی مہربانی. ہیر سو صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے کھل کے باتیں کی، آپ نے گورنمنٹ کو ٹارگیٹ کیا. حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے. 1 سال ہوا ہے، مہنگائی بے روزگاری اپنی جگہ عروج پر ہے، سازشیں ہو رہی ہیں حکومت کے خلاف، اپوزیشن سازش کر رہی. 1 سال کے اندر عوام کی جو حالت ہے، عوام کو روڈوں پہ لانے کے لیے، جد و جہد کو کامیاب کرنے کے لیے، تحریک کو کامیاب کرنے کے اندر اپوزیشن کے اوپر عوام کا کتنا اعتماد ہے. کیونکہ انہوں نے بھی ابھی یعنی کہ حالیہ جلدی انہوں نے اپنا اقتدار پورا کیا. ان کے اقتدار کے اندر عوام کے ساتھ جو ہوا، کیا ان سے عوام خوش تھی؟ کیا اس ملک کے اندر آج بھی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، سیاسی قوتیں، جمہوری قوتیں آج بھی کمزور ہے، پارلیمنٹ آج بھی کمزور ہے، جمہوریت آج بھی کمزور ہے؟ کیا یہ جمہوریت مضبوط کب ہوگی؟ پارلیمنٹ کے اوپر اعتماد کب ہوگا؟ عمران خان صاحب صرف ایک ہی NRO مانگ رہے ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، جیلوں میں ڈال دوں گا. کیا اپوزیشن ڈری ہوئی ہے؟ عوام کے اندر وہ اپنے لیے گئے ہیں یا عوام کے لیے گئے ہیں؟ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.